بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ کے مرون اول ہونے کے ساتھ ساتھ خدمت حدیث میں بھی اولیت کا مرتبہ حاصل ہے، چنانچہ کتاب الاثار اس کا شاہد عدل ہے۔ اس کتاب میں پہلی بار حدیث کو فقہی ترتیب میں مرتب کیا گیا ہے۔ علم حدیث میں اس کا سایہ بہت بلند ہے، اور امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے 40,000 احادیث میں سے اس کتاب کا انتخاب فرمایا ہے۔ اس کتاب کے کئی نسخے موجود ہیں۔ اب ہم کچھ سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیا اسلام میں جسم کے کسی بھی حصے پر ٹیٹو گدوایا جا سکتا ہے؟ اسلام میں جسم کے کسی بھی حصے پر ٹیٹو گدوانا شرعاً حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور بنانے اور بنوانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے۔ اور ایک سوال کیا گیا، لوگ عام طور پر دعوتوں میں جھینگا کھا رہے ہیں، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ علماء کے نزدیک جھینگا مچھلی کی جنس سے ہے یا نہیں، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور اختلاف کی وجہ سے حکم بھی مختلف ہے۔ جھینگے کو جو مچھلی ماننے والے ہیں وہ حلال کہتے ہیں، اور نہ ماننے والے اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ علماء نظامیہ جھینگے کے کھانے کو مکروہ تحریمی فرماتے ہیں۔ اور ایک سوال کیا گیا، رکعت میں شک ہو جائے تو کتنی شمار کریں؟ نماز کی رکعات میں اگر 2 اور 3 میں شک ہو تو 2 شمار کریں۔ نماز میں صورتوں کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ نماز میں صورتوں کی ترتیب قرآن میں جس طرح ترتیب ہے اس طرح پڑھنا بہتر ہے۔ اور ایک سوال کیا گیا، اونٹ کا پیشاب پینا جائز ہے یا نہیں؟ فقہائے احناف کے پاس اونٹ سمیت تمام جانوروں کا پیشاب انسان کے پیشاب کی طرح ناپاک ہے، اور اس کا پینا ناجائز ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر قبر کا عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں برکت نازل فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبول و مقبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔